قوم لوط کے مرد اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف غیر فطری میلان رکھتے تھے۔ اس پر جلیل القدر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا اور اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کی وعید سنائی، مگر ان کی قوم نے بشمول ان کی بیوی ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی اور عذاب کے وقت صرف حضرت لوط، ان کی اہلیہ کے سوا خاندان کے چند افراد اور کچھ رفقا ہی باقی زندہ بچے، باقی سب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ قرآن کریم کی سورہ العنکبوت کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اہل خرد کے لیے کچھ واضح نشانیاں چھوڑ دی۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ قوم لوط کے تباہ شہر سدوم کے کھنڈرات تل الحمام کے مقام پر پائے گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ پروفیسر سٹیون کولنز کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ شہر سدوم میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ دوستو، اس کے علاوہ العربیہ.net کے مطابق امریکی ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم نے پروفیسر کولنز کی قیادت میں کئی سال جنوبی اردن کے کھنڈرات میں تحقیق کی، اور 28 ستمبر کو تحقیقی ٹیم کے سربراہ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سدوم نامی شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ شہر حضرت لوط علیہ السلام کی اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم کا ہے۔ اس خبر کو بڑے پیمانے پر عرب اور مغربی ذرائع ابلاغ میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ ماہرین نے بتایا کہ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک وسیع و عریض شہر تھا، جس میں کئی قدیم عمارتوں کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ غالباً یہ شہر برونز دور حکومت میں تباہی سے دوچار ہوا، جو جنوبی وادی میں اردن تک کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، امریکی محقق کولنز اور اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ حقیقی معنوں میں قوم لوط کے شہر کی دریافت ایک گم شدہ خزانے کی دریافت ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیریں حصہ ہے۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 5.2 میٹر چوڑی دیوار بھی دریافت ہوئی۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی تھی۔ رہائش کے لیے بنائے گئے مکانات کے لیے مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ دوستو، تورات میں بیان کردہ روایات کے مطابق حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے تھے۔ دونوں ایک ہی علاقے یعنی موجودہ رام اللہ کے قریب بیت اللہ میں رہائش پذیر تھے۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور اپنے اپنے مویشیوں کو لے کر چل دیے۔ حضرت لوط نے پانی اور سبزے سے بھرپور مشرقی علاقے ریانہ کا رخ کیا، جہاں پر انہوں نے سدوم اور امورا نامی شہر پائے۔ یہ دونوں شہر دریائے اردن کے کنارے پر واقع تھے۔ انہوں نے سدوم کو اپنا مسکن بنا لیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قوم لوط کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے 2 حصے بتائے ہیں، آج سے 14 صدیاں پیشتر قرآن نے بھی اس کے 2 حصوں کی نشاندہی کی تھی، جیسا کہ سورہ ہود کی آیات میں قوم لوط کے شہر کے 2 حصوں کا ذکر ہے، جہاں قرآن نے ادنا یعنی زیریں کے لفظ میں اس کی وضاحت کی۔ خیر ناظرین، حضرت لوط جب سدوم میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو فواحشات میں ملوث پایا۔ پیغمبر نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کی اصلاح کی کوشش کر دی۔ سورہ شعراء میں ہے کہ حضرت لوط نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، سورہ شعر آیت 163۔ مگر انہوں نے حضرت لوط کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کے جواب کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے یہاں سے نکال باہر کریں گے، سورہ شعراء آیت 167۔ مگر لوط علیہ السلام اپنی بات پر قائم رہے اور کہا، آپ لوگ ایک ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہیں جو تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی۔
سورہ اعراف آیت 80۔ سورہ عنکبوت آیت 28 میں حضرت لوط کو اپنی قوم کو ان الفاظ میں مخاطب کرتے بتایا، کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہو؟ اس کے جواب میں قوم لوط اپنے نبی کو چیلنج کرتی ہے کہ اگر تو سچا پیغمبر ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھا۔ سورہ عنکبوت آیت 29۔ سورہ شعراء میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے نجات دے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انہیں اطمینان دلانے کے لیے نازل کیے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ خوف زدہ نہ ہوں اور غم نہ کریں، آپ بچ جانے والوں میں ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت 33۔ فرشتوں نے مزید بتایا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، ہم اہل بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ عنکبوت آیت 31۔ فرشتوں نے کہا، ہم اس بستی پر اس کے مکینوں کے فسق و فجور کے باعث آسمان سے مصیبت نازل کرنے والے ہیں۔ عنکبوت آیت 34۔ سورہ ہود میں ہے، پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آیا تو ہم نے بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی جو تہ در تہ گرتے رہے۔ ہود آیت 82۔ سورہ الحجر میں ہے کہ بس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت کڑک نے پکڑ لیا۔ الحجر آیت 73۔ سورہ عنکبوت میں آیت 35 میں مرکوز ہے، اور ہم نے اس شہر کی کچھ نشانیاں اہل خرد کے لیے باقی چھوڑ۔ تورات کی روایت کے مطابق قوم لوط پر آسمان سے آگ برسائی گئی، مگر قرآن کریم کی بیان کردہ روایات حالیہ تحقیق کے مطابق ہے، کیونکہ اگر آگ کا عذاب نازل کیا گیا ہوتا تو اس شہر پر آگ کے آثار پائے جاتے۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ ایک پتھر سیارہ قوم لوط پر گرا، اس کے علاوہ بارش کے قطروں کی طرح اس پر پتھر برسائے گئے جنہوں نے بستی کے اوپر کو نیچے کر دیا، پھر اس کے 35 صدیوں تک مٹی کی دبیز تہ بچھا دی۔